کیا ہماری سوچ واقعی آزاد ہے یا ہمارا دماغ ایک ایسی ڈیجیٹل غلامی میں ہے جس کا شاید احساس بھی نہیں؟ چلیں آج اسی اندیکھے جال کی پڑتال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذہنی آزادی کا اصل مطلب کیا ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کریں۔ یہ ویڈیو جو دیکھی جا رہی ہے، یہ خبریں جو پڑھی جا رہی ہیں، کیا یہ سچ میں ہمارا اپنا انتخاب ہے یا پھر یہ فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے اور ہمیں صرف لگ رہا ہے کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سوچ پر کنٹرول کا طریقہ آخر بدلا کیسے ہے۔ ایک وقت تھا جب ریاستیں ہماری سوچ کی لکیریں کھینچا کرتی تھیں، لیکن آج یہ طاقت ایک ایسی چیز کے پاس ہے جو ہماری جیب میں موجود ہے۔ سوچنے کی بات ہے، پہلے حکومتیں بتاتی تھیں کہ کیا سوچنا ہے۔ اب کنٹرول ہم سے صرف ایک سکرین کی دوری پر ہے۔ ہماری جیب میں موجود یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہماری پوری دنیا بن چکی ہے، اور اسی نے آزادی کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں پہلے بڑے مسئلے کی، معلومات کا سیلاب۔ ہر روز، ہر گھنٹے، ہر منٹ ہم پر اتنی انفارمیشن برسائی جاتی ہے کہ اس میں علم اور حقیقت کہیں ڈوب سی جاتی ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، کتنا واضح ہے۔ ایک طرف تھا ایک اخبار اور اس پر گہری سوچ، اور آج ہر سیکنڈ نوٹیفیکیشنز کی بارش ہے جو ہمارے ذہن کو بس تھکا کر رکھ دیتی ہے۔ اور اسی حالت کو کہتے ہیں انفارمیشن اوورلوڈ۔ دیکھیں، یہ صرف معلومات کی بہتات نہیں ہے، نہیں، یہ وہ خطرناک پوائنٹ ہے جہاں ہمارا دماغ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت ہی کھونے لگتا ہے۔ ہم بس وہی مان لیتے ہیں جو ہمیں بار بار دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ اس پوری سچویشن کو شاید بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم تک معلومات تو بہت پہنچ رہی ہیں، لیکن علم یعنی اصل سمجھ وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ ہم صرف ڈیٹا کے انبار لگا رہے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ تو اس سیلاب کے پیچھے ایک اور بہت بڑی طاقت ہے جو ہماری ڈیجیٹل حقیقت کو شکل دے رہی ہے، اور وہ ہے الگورتھم۔ یہ وہ اندیکھا جال ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ الگورتھم کو اگر آسان لفظوں میں سمجھیں نا تو یہ ایک ڈیجیٹل مینیجر کی طرح ہے۔ یہ بس نوٹ کرتا رہتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور پھر اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھاتا رہتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی مقصد ہے، ہمیں اسکرین سے جوڑے رکھنا۔ تو جب الگورتھم ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم پہلے سے پسند کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک ایکو چیمبر کی شکل میں۔ یہ ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا بن جاتی ہے جہاں ہر طرف سے ہمیں صرف اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ہمارے اپنے نظریات اور بھی پکے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سب سے خطرناک اثر وہ پڑتا ہے ہماری تنقیدی سوچ پر۔ ہم مخالف رائے کو سننے، سمجھنے، یہاں تک کہ برداشت کرنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم سب اپنے ہی بنائے ہوئے خول میں قید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس مسئلے کے ایک اور گہرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف انفارمیشن کا کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی کھیل چل رہا ہے۔ ہاں، یہ صرف انفارمیشن کا کھیل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہماری سائیکالوجی، ہماری کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اسکرین سے چپکے رہیں۔ یہ نشہ آور چکر کام کیسے کرتا ہے؟ بڑا سمپل ہے۔ ہر لائک اور کمنٹ ہمارے دماغ میں خوشی کا احساس پیدا کرنے والا کیمیکل ریلیز کرتا ہے، ڈوپامین، اور جلد ہی ہم اس احساس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے بار بار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا لوپ ہے۔ اور اسی نشے میں ہم انجانے میں اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی ذہنی آزادی کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم وہی سوچتے ہیں جو وائرل ہو رہا ہے، وہی پہنتے ہیں جو ٹرینڈ کر رہا ہے۔ بیسیکلی ہم ایک بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں انفرادی سوچ کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا؟ بالکل نہیں۔ اب مسئلے سے نکل کر حل کی طرف جاتے ہیں۔ ذہنی آزادی کی طرف واپسی کا راستہ آخر ہے کیا؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا اس سب سے بچنے کا واحد راستہ ٹیکنالوجی کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا ہمیں اپنے اسمارٹ فون سے دور ہو جانا چاہیے؟ شاید نہیں۔ جواب ہے بالکل نہیں۔ اصل حل ٹیکنالوجی سے بھاگنا نہیں، بلکہ اسے عقل مندی سے استعمال کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسمانی صحت کے لیے ڈائٹ ضروری ہے، اسی طرح ذہنی صحت کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ تو ذہنی کنٹرول واپس حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، شاید آج سے ہی۔ ہر خبر پر فوراً یقین مت کریں، تحقیق کریں۔ ان لوگوں کو بھی سنیں جن سے اگری نہیں کرتے۔
دن کا کچھ وقت اسکرین سے دور حقیقی دنیا میں گزاریں، کتابیں پڑھیں، لوگوں سے ملیں اور سب سے اہم، ہمیشہ سوال پوچھتے رہیں۔ اس نئے دور کی قید کی دیواریں نظر نہیں آتیں، یہ اندیکھی ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو ہمیشہ آزاد اور چوکنا رکھنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، اگر اپنی سوچوں کے مالک خود نہیں ہیں تو کوئی اور بن جائے گا اور وہ انہیں اپنی مرضی سے چلائے گا۔ فیصلہ آخر میں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔